بطخ کے انڈے لیجئے اور مرغی کے انڈے لیجئے، اور دونوں انڈوں کو مشین میں رکھ دیجئے یا کسی مرغی یا بطخ کے نیچے اس کو رکھ دیجئے۔ 21 دن کے بعد 23 دن کے بعد وہ انڈے ٹوٹیں گے، اس کے اندر سے بچے نکلیں گے۔ اگر ایک تالاب کے برابر آپ نے یہ فارمنگ کی ہے اور انڈوں سے بچے نکلے ہیں، تو مرغی کے بچے نکلتے ہی ہوئے نکلنے کے بعد ہی تالاب سے بھاگیں گے اور چارے کی تلاش کریں گے خشکی میں، اور بطخ کے بچے دوڑیں گے فوراً پانی کی طرف۔ یہ کس نے بتایا؟ ان کو پڑھانے والا کون ہے کہ یہ جگہ تمہاری ہے اور یہ جگہ تمہاری ہے؟ سنتے رہیے گا۔ بلی کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو کئی روز تک ان کی آنکھیں بند رہتی ہیں، ہے نا؟ پال کے دیکھ لیجئے کبھی۔ بلی کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں کئی روز تک بند رہتی ہیں۔ وہ پیدا ہونے کے بعد جب ان کو بھوک لگتی ہے اور رزق الہی کی تلاش کرتے ہیں تو وہ اپنی ماں کے کان کو نہیں نوچتے، وہ اپنے ماں کے منہ کو نہیں نوچتے، وہ اپنی ماں کے دم کو نہیں نوچتے۔ اندھے ہیں، آنکھیں بند ہیں، مگر لپک لپک کر اسی جگہ پر آ رہے ہیں جہاں اللہ نے ان کا رزق فراہم کیا ہے۔ خدا کے لیے غور کیجئے، اگر کوئی معبود نہیں ہے تو یہ ان اندھے بچوں کو راستہ کون بتا رہا ہے؟ کون بتا رہا ہے ان کو؟ چلیے بلی کا ذکر ہو جائے، ان اندھے بچوں کو راستہ کون بتا رہا ہے؟ اور تجربہ کر کے آپ دیکھ لیں، روز کا آپ کا مشاہدہ ہے کہ دنیا میں کوئی جانور نہیں ہے جو اپنے بچوں کے لیے تاریک سے تاریک اور دور سے دور ایک کونا تلاش کرے۔ صرف بلی ہے کہ جب بچے دینے کا وقت آتا ہے تو یہ کسی گھر کے دور افتادہ تاریک ترین کسی گوشے میں جا کر بچے دیتی ہے، اور وہ بچے وہاں رہنے نہیں دیتی۔ ہاتھی یہ نہیں کرتا، گھوڑا یہ نہیں کرتا، گدھا یہ نہیں کرتا، صرف بلی کرتی ہے۔ دوسرے دن وہاں سے اٹھا کے کسی اور جگہ لے جا کے منہ کے اندر لٹکائے لیے ہوئے جا رہی ہو، جا کے وہاں رکھ رہی ہے بچوں کو۔ 30 سے 7 جگہ مشہور ہیں بلی کے بعد۔ یہ کیوں کرتی ہے؟ یہ کیوں کرتی ہے بھائی؟ ابھی ہاتھی یہ نہیں کرتا، گھوڑا نہیں کرتا، گدھا یہ نہیں کرتا، مرغا یہ نہیں کرتا، کوئی جانور یہ نہیں کرتا جو بلی کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلی کے جانوروں کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو کسی کے بچوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ وہ کیا؟ عجب مصیبت ہے۔ وہ مصیبت یہ ہے کہ بلاؤ اس تلاش میں رہتا ہے کہ بلی کے بچے کہاں ہیں۔ وہ بچے مجھے ملے اور میں کھا جاؤں۔ اس ماں کو کس نے یہ بات بتائی کہ اس کا باپ ان بچوں کی تلاش میں ہے، اس لیے وہ ایک پوشیدہ مقام پر بچے دیتی ہے، اور پھر اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر وہ آ کر صبح کو یہاں دیکھ گیا ہے اور رات کو کھانے کے لیے آئے تو میں جگہ بدل دوں۔ یہ کون بتانے والا ہے؟ کوئی تو بتانے والا ہے۔ کون بتانے والا ہے؟ اس کی عقل تو ہے نہیں، عقل تو ہے نہیں۔ مرغی کے بچے کو لے لیجئے، چوزا اتنا سا، اس مرغی کے آپ کبھی آزما لیجئے کہ اس مرغی کے بچے کے پہلو سے اگر لمبا تڑنگا ہاتھی گزرے گا تو اس کے دانہ چگنے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اتنا بڑا ہاتھی گزر رہا ہے، اس سے لاکھوں گنا بڑا، وہ اتنا دانہ چگتا رہے گا۔ اور ہاتھی کے گزرنے کے بعد آسمان میں چیل اڑے گی اور اس کا سایہ زمین پر پڑے گا تو یہ بچہ چیخ کر ماں کے پروں میں جا کر چھپ جائے گا۔ یہ کس نے بتایا اس کو کہ ہاتھی سے خطرہ نہیں ہے، چیل سے خطرہ ہے؟ ارے میں کتنی مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں، کتنی مثالیں پیش کروں؟ بچوں بتاؤ بیٹا، کتنی مثالیں تمہارے سامنے پیش کروں؟ یہ کون بتانے والا ہے؟ کون سا مکتب ہے؟
کون سا اسکول ہے، کون سا مدرسہ ہے کہ جہاں وہ بلی کے بچوں کو جان دے رہا ہے تو جان بچانے کے طریقے بھی بتا رہا ہے، دوست و دشمن کی پہچان ہی بتا رہا ہے؟ اور کیا آپ نے؟ تو اب جانور میں جان ہوتی ہے، اور جان کے ساتھ ایک شے اور کیا ہوتی ہے، توجہ رکھیے گا، جانور میں ایک چیز ہوتی ہے، تین چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ آج کی مجلس میں فقط میں یہ بتاؤں گا کہ اس میں ایک چیز کیا ہوتی ہے، اور کل اس کے بعد بتاؤں گا تین چیزیں کیا نہیں ہوتی ہیں۔ ایک شے جو جانور میں پائی جاتی ہے وہ ہیں جذبات۔ جانور میں جذبات پائے جاتے ہیں۔ جیسا بتا دوں، جو تین چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں وہ کیا ہے؟ عقل نہیں پائی جاتی، علم نہیں پایا جاتا، روح نہیں پائی جاتی۔ یہ کس میں پائی جاتی ہیں؟ صرف انسان میں۔ عقل، علم، روح، اسپرٹ، سول، آتما۔ جانور میں فقط جذبات پائے جاتے ہیں۔